السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان, اور ہماری کال بھرو تحریک جاری ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کو کہیں مطلب جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, یہیں رہیں گے ہم. پہلے کالر ہیں ہمارے کامران علی صاحب نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام سر. اگر تم ووٹ مجھ کو دو گے بھائی, پنپنے کی نہیں کوئی برائی, یہ کہنا کہ ناقص ہے صفائی, گٹر سے بھی اگر خوشبو نہ آئی. ایک نیا فارمولا ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے. بتائیں. ایک تو پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں ان کی تعداد 500 کر دی جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ سیلف فائنینس کے اوپر بھی جس طرح یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ سیلف فائنینس کا کھانا بھی دیا جائے, تاکہ جو لوگ جو مالدار ہیں وہ پیسوں کے عوض بھی سیٹ خرید لیں. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ لیگلائز کی جائے, اور پھر اس کے بعد جس طرح لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں عوام بھی یو ٹرن لے لے اور ریفرینڈم کرا کے صدارتی نظام لے آئے. یہ کامران فارمولا ہے. یہ سر میرا فارمولا ہے, کل ہی مجھے. ویسے کامران بھائی مذاق کے علاوہ یہ اچھا فارمولا ہے, اور میں انفیکٹ کہوں گا کہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت چیزیں ہیں جن کو آپ لیگلائز اور انسٹیٹیوشنلائز اور ٹیکس کرنا چاہیے آپ کو. جیسے کہ امریکہ میں فرض کریں جب کسی سیاستدان کو کوئی کارپوریشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت بڑی تکڑی پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ پیسے دیتے ہیں, وہ لیگل ہے اور وہ ریکارڈ میں آتا ہے. تو امین اگر اس طرح کوئی سسٹم ہم بنا لیں, ہاں, اور کیوں آپ کا خیال ہے کہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے؟ ہاں نہیں, پاکستان دیکھیں ویسے بھی لیبارٹری ہے, اس میں ہر سسٹم جو ہے اس کو ٹیسٹ تو کیا جا سکتا ہے. ہاں تو آئی تھنک یہ برا آئیڈیا نہیں ہے. آپ نے ظاہر ہے کہ ایک مذاق کے طور پر پیش کیا ہے, لیکن میں اس کو سیریسلی اس پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. اینی وے, اگلے کالر ہے ہمارے رحیل اشر بھائی. رحیل اشر, پہلے بتائیں 2 باتیں ہیں, 3 باتیں ہیں, 4؟ ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات تو کیسے ہوگی یار؟ پہلے تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ایک ہی بات کروں گا, یہ جو نیا آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں سے جیل بھرو تحریک, تو میرا خیال اب جمعے کو ہم لوگوں کو کال بھرو تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے آپ کے پروگرام میں ذرا ہٹ کے. اس میں کال زیادہ اس حوالے سے بات کروں گا. میں نے یہی بات کی تھی. تحریک مذاق ہی آج لاہور ہائی کورٹ کے جج نے وہ جو ضمانت کے لیے گئے تھے ان کو بولا کہ جی ایک دن گرفتاری کرتے, دوسرے دن آپ ضمانت کے لیے آتے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہنچ گئے, اور وہ جو ہیں ولید صاحب ہیں ان کی والدہ پہنچ گئیں, پھر اسد عمر کی بیگم بھی عدالت میں پہنچ گئی. دیکھیں میں کل پی ٹی آئی والوں کا کام نہیں ہے جیل ویل کرنا, ان کا کام صرف شور شرابہ کریں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان وہاں سے زمان پاک سے لیڈ کر کے کوٹ ادو جیل تک آتے اور کوٹ لکھپت جیل تک آتے, اور وہاں تک پھر دیکھتے کہ کتنی عوام ساتھ تھی. تو یہ میرا آپ سے سوال, یہ ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ عمران خان کو کچھ اور نہیں ہے. کبھی لانگ مارچ کرتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد پھر ایک اور لانگ مارچ کرتے ہیں. اب جیل بھر تحریک کر دی, آج گرفتار ہوئے, کل عدالتوں میں پہنچ گئے ضمانت کرانے کے لیے, خود انہوں نے اپنی بیل بفور اریسٹ کروائی ہوئی ہے. تو یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا جی. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. وہ قوم کے ساتھ مذاق کب نہیں ہو رہا ہوتا, وہ نکل لیے, وہ نکل گئے. چلیں ٹھیک ہے. اصفر کاظمی ہیں کراچی سے. السلام علیکم اصفر صاحب. اصفر اعظمی, سوری سر جی. اچھا, ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. واقعہ تو خیر ختم ہو گیا, لیکن جو اس کے بعد ایک شکایت کے بعد جو ایک انسٹنس آیا وہ بڑا خطرناک تھا. مطلب میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا تھا, چھپا والا رانگ سائڈ سے آیا وداؤٹ ہوٹر. خیر اینی آؤ, میں نے اس سے کہا بھائی جب ہوٹر بھی نہیں ہے, پیشنٹ بھی نہیں ہے, تو اس طرح مت آؤ ابھی رانگ سائڈ پہ. خیر اس نے بدتمیزی کی, یہ بات ختم ہو گئی. تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا کریں کہ چھپا کے ہیڈ آفس سے کمپلین کریں تاکہ ایک رجسٹرڈ ہو جائے, کیونکہ ہم چندہ بھی دیتے ہیں. خیر جی, میں نے کمپلین کی. کمپلین کرنے پہ پہلی کال پہ تو وہ پیٹی بھائی والی بات آ گئی کہ نہیں, تو بچانے لگ گیا نا وہ, کہ نہیں وہ تو آپ نے ایسا کیا ہوگا ایسا کیا ہوگا. تو وہ میرا چھپا کا جو ایمرجنسی نمبر ہے ایمبولینس والا, میں نے اس پہ کمپلین کی. پھر میں نے کہا فون رکھ دیا میں نے. پھر میں نے کہا اچھا ان کے UN نمبر پہ کال کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی نیا آدمی ہو, بات سن لے اور اصلاح کر لے. میں نے اس نمبر پہ بھی فون کیا. اچھا, اس نے بس مجھے 5 سیکنڈ زیادہ دیے سننے کے لیے. چلو, اور پھر وہ دوبارہ سے اسی نقطے پہ آ گیا. اچھا, پھر اس نے ایک بات کی کہ بھائی یہ تو آپ کا بھی ہو, اس کا بھی تو یہ ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ میرا نمبر لکھیں, اس کو بلا لیں آپ. اچھا, اس نے ڈیویٹ بھی کیا, میرے پیچھے وہ بھاگا ہے ایمبولینس لے کر, مجھے اسے چیز کیا. تو میں نے کہا کہ اس کو بلا لیں آپ, اور پھر سامنے بات ہو جائے گی, اور آپ کے پاس تو پورا ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اتفاق سے کیمرے بھی لگے ہوئے تو وہ دیکھ بھی لے گا. اچھا, اب جو اس نے سوال کیا نا وہ بڑا خطرناک تھا. اس نے کہا آپ کا نمبر. میں نے کہا میرا نمبر لکھوایا میں نے, موبائل نمبر. آپ یقین کریں اس نے ود ان سیکنڈ مجھے کہا اچھا آپ کی لوکیشن PID کالونی کی ہے.
اچھا میں تھوڑے سے 2 سیکنڈ کے لیے رکا اور میں نے اس سے کہا اپنا نام بتائیے, اس سے فون بند کر دیا. واہ. اچھا میری سمجھ میں یہ نہیں آیا اس سے میری لوکیشن کیسے پتہ لگ گئی. ان کے پاس کیا ایسے ٹولز ہیں؟ اگر یہ ٹولز ہیں تو پرانے زمانے میں ریکی کرنے کے پیسے ملتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ کو پریشانی ہے کہ لوکیشن کیسے پتہ چلی. ہاں بھائی ذرا صاحب, یار یہ پہلی بار سنا ہے کہ کسی نے کسی کی لوکیشن معلوم کر لی. آپ بتائیں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں لوکیشن آپ کی جو فون پہ ہے وہ مستقل آن رہتی ہے؟ میں بالکل اس وقت آن تھی. اس وقت آن تھی نا. ہاں تو اب یار اب میں ویسے نہیں جواب دے سکتا, مجھے کچھ اس پہ چیکنگ کرنی ہوگی کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی پہلی بار میں یار تم جواب دو. نہیں مجھے گوگل کرنا ہوگا نا. میرے لوکیشن آن ہونے کے باوجود اس کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ نہیں آئی تھنک کوئی نہ کوئی اس کے پاس تو ہوگی نا ٹریکنگ کی. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے یار, یہ بریک میں اس کو چیک کر سکتا ہوں, لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ اپنے فون پہ بھی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں میری, اگر میری لوکیشن نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی آپ کی تو ضرورت ہوگی نا وسعت, میں شفا والا نہیں ہوں یار. اینی اس پر دیکھتے ہیں سر, آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا میں. سوری تم جواب دینا نہیں چاہ رہے. میرے پاس جواب نہیں ہے, آپ کیوں نہیں مان رہے یار؟ میں بھی بلال بشیر کہاں سے؟ ہوائی فائر نہیں کرتا میں یار اس طرح. ہاں ٹورانٹو سے بلال بشیر صاحب. جناب السلام علیکم وسط صاحب. جناب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, فرمائیے. میں نے کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے پاکستانیوں کے اخراجات ہیں کوئی 80 ارب ڈالر, اور ہم ایکسپورٹ سے بھی 30 ارب کماتے ہیں, اور ریمیٹنسز سے بھی ہمیں 30 ارب آیا تھا, تو پیچھے کوئی 20 ارب کا رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یا IMF کے پاس جانا پڑتا ہے یا دوست ممالک کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اب میرا بھائی بھی UK سے پڑھ کے آیا تھا, تو اس نے بھی آگے ریسٹورینٹ کا بزنس اسٹارٹ کیا تھا. میرا بردر ان لا پڑھ کے آیا, اس نے بھی ریسٹورینٹ کا بزنس اسٹارٹ کیا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میجورٹی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کا بزنس اسٹارٹ کریں. تو اس سے کھانے پینے کے بزنس سے آپ لوکل اکانومی تو چلا سکتے ہیں, لیکن آپ فارن ایکسچینج تو نہیں کما سکتے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر چیز کو ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹرین کی بوگیاں جو ہیں وہ چائنا سے امپورٹ کی ہیں, جو گرین لائن ٹرین ہے. تو اگر ہم لوگ اپنی ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں ٹینک بنا سکتے ہیں, تو ادھر ہم لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں بنا سکتے, ٹرین کی بوگیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں. اگر ہم سوال تو بہت اچھا بنا سکتے ہیں, ٹینک بنا سکتے ہیں, میزائل بنا سکتے ہیں, تو ہم اپنا امپورٹ بل اس طرح نہیں کام کر سکتے کہ ہم باقی چیزیں بھی بنائیں. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں ایک زمانے میں ہوتا نہیں تھا یا میں وہی عرض کر رہا ہوں, رسال پور اور مغل پورہ میں ہم بوگیاں بناتے تھے, شاید اب بھی بناتے ہیں, اور بنگلہ دیش اور افریقن کنٹریز ہمارے کسٹمر تھے. ہم جو ہیں جنرل الیکٹرک کے جو انجن تھے, لوکوموٹیوز تھے وہ, اور پلس شاید آئی ڈونٹ نو چائنیز یا کچھ اور فرانس سے جو انجن منگوائے تھے, ان کی پوری ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی تھی, اور ہم انہیں وہاں ریکنڈیشننگ کرتے تھے, انہیں ریفربش کرتے تھے, اور اتنی کیپیبلٹی بھی تھی کہ ہم کمپوننٹس جوڑ کے نیا انجن بنا لیں. یہ اس پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اب جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے جناب, ہم آپ کو 100 روپے کا قرضہ دے رہے ہیں, آپ اس قرضے سے ہماری ہی کمپنی سے بوگیاں خریدیں گے اور لوکوموٹیوز خریدیں گے. اچھا وہ آ جائیں گے, فائدہ ان کا ہوگا, 100 روپے کا قرضہ آپ کے کھاتے میں چڑھ جائے گا. اور ایک اور چیز بھی ہے, یہ ہے ایک اور چیز بھی ہے, ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن بلال بھائی اس میں میرے ایک دو اور بھی خیالات ہیں, آپ سے شیئر کروں گا آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اچھا بریک سے پہلے بلال بشیر صاحب جو ٹورانٹو سے کال کر رہے تھے, انہوں نے بہت ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ اگر ہم مطلب ٹینکس بنا سکتے ہیں, یہ بنا سکتے ہیں, وہ بنا سکتے ہیں, تو ہم یہ سمپل میکینکس یا ایسی چیزیں, ٹریکٹر بھی ہو گئے, کوئی بھی ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا بہت اچھا سوال ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک کوئی جواب نہیں ہے, لیکن جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تھیوری ہے نیو لبرل اکنامکس میں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اور اگر میں بہت ہی ایک بیسک اس کی ایکسپلینیشن دوں تو وہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک ملک ہی ہے, کنٹری اے کہتے ہیں. اچھا کنٹری اے گندم پیدا کرتی ہے اور دوسری کنٹری سے فرض کرو کہ وہ گاڑیاں بناتی ہے. تو اس اکنامک تھیوری کے مطابق, اور یہ کاغذ پہ بہت اچھی ہے,
کہ صحیح ہے آپ گندم اچھی بناتے ہیں تو آپ گندم پیدا کریں, وہ گاڑیاں بناتی ہیں آپ ان سے لے لیں, اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اگر آپ اپنی خود بنائیں تو وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہوں گی, اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اپنی انڈسٹریل بیس ہمارے یہاں ہوئی ہے ڈی انڈسٹریلائزیشن. یہ جیسی جو چیزیں تھیں نا, جو ہماری سٹارٹ تھی انڈسٹریل بیس, اس کو ہم آگے نہیں لے گئے اسی چکر میں کہ یار جب باہر سے مال بہتر مل رہا ہے ہمیں خود ڈیولپ کرنے کی ضرورت کیوں ہے. ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ ایک شعبے میں داخل ہوتے ہو تو پھر چیزیں کھلتی ہیں وہاں سے نا. جیسے آپ نے ایک انجن بنایا, اس کا مطلب ہے کہ آگے جاتے ہوئے آپ ایک بہتر انجن بنا لیں گے. یو نو یو ول لرن اینڈ یو ول گیٹ بیٹر. اور آج کل ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو سپلائی چینز میں شاکس آئے ہیں, جو ہم اب بالکل ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بن گئے ہیں. اگر ہم نے اپنی جو بیبی انڈسٹریز تھیں ان کو بڑے ہونے دیتے, ہاں یہ نہیں کہ صرف سبسڈی دو, تھوڑا سا کمپٹیشن میں بھی آنے دو, غلطیاں بھی ہوں گی, برے پروڈکٹ بھی بنیں گے, لیکن پھر بہتری آئے گی. اگر ہم نے کیا ہوتا تو اس وقت ہم شاید اس نیچ پر نہ. اب دیکھیں نا, آج ایران جو ہے کار بنا رہا ہے, حالانکہ کتنی پابندیاں ہیں, مگر اس کی گاڑی جو ہے وہ اچھی ہے. اچھا وہ کرولا کے برابر نہیں ہوگی, لیکن کوئی بات نہیں. ان کا جو سوال تھا نا کہ جی ہم نے دوسروں کی محبت کے چکر میں اپنی انڈسٹری جو ہے اس کی اس پہ جھاڑو پھیر دی. مجھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ رہی ہے کہ بنگال میں جو ململ ہوتی تھی تو انہوں نے مانچسٹر کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے تھے یہاں کے کاریگروں کے. تو یہاں اب اس کو ماڈرن اگر ورژن 21 سینچری میں دیکھیں تو یہ ہم اپنے انگوٹھے کٹوا رہے ہیں بیسیکلی اس طرح کی انڈسٹری ان کو خوش کرنے کے لیے کہ 4 پیسے ہمیں مل جائیں. اور ان دا لانگ رن یہ کالونی بننے والے مسائل ہیں. ہاں یہ مطلب اکنامک کولونائزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ خود اپنے آپ کو کولونائز کسی سپر پاور کا بیک یارڈ ہوں گے, اس میں وہ اپنی مرضی کی فصلیں اور انڈسٹری وغیرہ لگائے گا, ڈمپنگ گراؤنڈ بنائے گا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تو ایسا ہی ہے. بلال بھائی ویسے 100% میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات. شیلا چودھری ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے 2 بہت امپورٹنٹ باتیں بلکہ سوال کرنا چاہوں گی. نمبر 1, کرونا جب ہمارے ملک میں پہنچا تو سب نے بہت احتجاج کیا کرونا, اور جیسا کہ آپ کا پروگرام ہے, آپ زہر میں گھول کے پیار سے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ زور سے لگتی ہے. تو ایز این ایجوکیشنسٹ میں آپ سے آئی ووڈ لائک ٹو پٹ اپ دس کوشچن ان فرنٹ آف بوتھ آف یو کہ کیوں سب نے احتجاج کیا اور ٹیچرز نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ ہمارا بزنس کھولو؟ کیوں وہ کمفرٹ زون میں چلے گئے؟ اور اس کا نتیجہ 3 سال بعد ہمیں یہ جو میں نام نہیں لوں گی, ایتھیکل کنسیڈریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے, یہ جو یونیورسٹی میں ہوا ہے, اس طرح کے پاکستان ایجوکیشن میں ڈیفالٹ کر گیا. نہیں میں سمجھا نہیں کیا کس ایشو کی جانب اشارہ ہے, تھوڑا کھل کے بتائیں گے آپ؟ میں کھل کے بتا سکتی ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ میں یونیورسٹی کا نام لے لیں. جی یہ جو اخلاق سے گرا ہوا کوشچن کیا ہے انسیسٹ کے حوالے سے وہ کامسیٹس والا, تو جی بالکل کامسیٹ والا. اب میں کھل کے آتی ہوں, یعنی کہ ہماری پیشنس اور ہماری غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے ایجوکیشنسٹ کو. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کرونا میں ہر ریڑھی والے تک نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارا کاروبار خراب ہو رہا ہے. کیوں ٹیچرز نہیں بولے؟ کیوں ایجوکیشن؟ اس کو آپ کرونا کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ کرونا سے کیا تعلق ہے یہ جو ٹیسٹ میں سوال ہے؟ کیونکہ بزنس آج کل جس سے بھی بات کی جائے تو وہ پھر یہی کہتا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے. نہیں کھانے والا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا جی, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, کامسیٹس میں جو سوال کیا گیا تھا, مجھے پتا ہے وہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, اس کو آپ کرونا وائرس اور احتجاج کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ میں بتاتی ہوں, میرا ڈائریکٹ ہے, میں اس کو ایلیبریٹ کر دیتی ہوں آپ کو. کیونکہ وہ جو ہمارے بچوں کا کرونا میں گھر رہ کے ڈیمیج ہوا اور وہ اونرشپ ایجوکیشنسٹ نے لینی چھوڑ دی, کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا حل نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ ٹیم آف ٹیچرز ایک جگہ بیٹھ کے اسکولوں میں جا کے اچھے ایلیٹ کلاسز کی بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں شیلا چودھری آپ بہت ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اب یہ بہت ہی دور کی کوڑی ہمیں محسوس کر رہی ہے, یا تو ہم نہیں سمجھ پا رہے یا کوئی ایلیبریٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. بہرحال دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس سوال کا
کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور پھر جواب دیں گے. سمجھ آ رہی. اچھا بائی دا وے ایک اور چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ جو کامسیٹس والا جو سوال تھا نا اور بہت ہی عجیب و غریب تھا, اور میں اس نے کہیں سے اٹھایا ہے بیکاز اگر آپ سرچ کریں نا مورل ڈائلیما کے کوسچن اس نے ایڈمٹ بھی کر دیا. ہاں اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے, لیکن یار خدا کا خوف کرو یار, یہ ایسے ہی چل رہا ہے. مطلب آپ کو یہی ملا تھا سوال, یہ رینڈم چل رہا ہے, یہ ہے دیسی اے آئی. ہاں 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 نہیں وہی کاپی پیسٹ کلچر دیسی اے آئی. او جی آئی لو ڈال دو. ڈاکٹر محمد عارف ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے, فرمائیے. جی مجھے بات کرنی ہے کہ بات اکثر یہ ہوتی ہے کہ نظر ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا, نظر ضرورت کو دفن کر دیا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دو میں اگزامپل دے رہا ہوں. جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ایمرجنسی پر شکست لگائی 3 نومبر 2007 کو. جی جج سارے ختم ہو گئے, 4 جج رہ گئے تھے, حمید ڈوگر چیف جسٹس بن گئے. بعد میں جب جج بحال ہوئے 2009 میں تو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن یہ دیا کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس آف پاکستان کبھی رہے نہیں. چیف جسٹس کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ان کا نام نہیں ہے. ڈوگر کورٹس کو انہوں نے نن انوائٹ قرار دے دیا, لیکن ان کے فیصلے جو ہیں اس دور میں 1.25 سال یا 1.5 سال کا تقریباً ایسا بنتا ہے, 1 سال 4 مہینے 5 مہینے, وہ اس میں جو بہت سارے فیصلے دیے ہوں گے, کچھ جائیداد کے ہوں گے, کچھ اور مالی مسائل کے ہوں گے, وہ کلعدم نہیں ہوئے, تو وہ فیصلے جو ہیں وہ تو ویلڈ رہے نا. تو یہ نظر ضرورت کے تحت نہیں ہے کہ آپ ایک جج کو جج نہیں مان رہے ہیں, اس کے اندر نام نہیں لکھا ہوا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا. دوسری مثال میں دے رہا ہوں, پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی 47 سے بنی. انڈیا نے 1.25 سال کے اندر 26 جنوری 1949 کو اپنا آئین بنا دیا. 7 سال میں ڈاکٹر صاحب بیسک مدعا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بیسک جو ہے, یہ ساری ہسٹری ظاہر ہے معلوم ہے, آپ جو ٹیگ لائن ہے وہ کیا ہے, آپ کنکلوژن کیا ہے آپ کا؟ نظریہ ضرورت اگر میلافائڈ انٹینشن کے تحت نہ ہو جی تو بعض اوقات ضرورت بنتی ٹھیک ہے, لیکن نہیں سنیں جی آپ کی اس کو میلافائڈ انٹینشن میں یوز کرنا ہے تو غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ واقعی میں بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو نظریہ ضرورت کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو صحیح ہے. ہاں اس سے کون انکار کرے گا؟ صحیح ہے. اب اس میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کون طے کرے گا کہ یہ میلافائڈ تھی یا باقی ضرورت کے مطابق تھی. یہ اس میں ایک پھر اشیا, اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہی نہ کی جائے. یہ ہے, لیکن یار دیکھو جو نظریہ ضرورت ہے نا, آپ نے مطلب ظاہر فلمیں دیکھی ہیں, آپ کو بھی وہ ویمپائر ڈریکولا والی فلم دیکھی ہے نا. اچھا ایک فلم میں اس کو مات دیتے ہیں, دوسرے میں کوئی آ کے وہ سٹیک نکال دیتا ہے, دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جج کا کام یہ ہے کہ صرف ٹیکنیکلٹیز میں نہ گھسے, وہ انوائرمنٹ بھی دیکھ لے, وہ ضروریات بھی دیکھ لے جس کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے فیصلے میں. عاصم نسیم ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ جو تیسرے آپ کے صاحب ہیں وہ نہیں ہیں آج, وہ بھی میری طرف. پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے سر, تھوڑا اونچا بول لیں گے سر. جی 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 ضرور سر. اب آواز آ رہی ہے؟ بہتر جی 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 سر. وہ تیسرے صاحب کو بھی سلامت کیجیے گا جب وہ آئیں گے. بالکل ضرور. تو میں سر بہت شکریہ آپ کا, آپ جو تینوں وہ صاحب ہیں جو کہ سیم وائس جن کو میں کہوں گا. تو کوشچن تو نہیں ہے سر, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی دوست بھائی یہاں پہ بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے لیڈرز یہ, ہمارے لیڈرز وہ, ججز نے یہ کر دیا, ججز نے وہ کر دیا. تو ہسٹری کا سر لیسن ہے کہ گڈ لیڈرز ڈونٹ پروڈیوس گڈ نیشن, گڈ نیشنز ایکچولی پروڈیوس گڈ لیڈرز. تو بہتر ہے کہ ہم ذرا اپنی طرف ملاحظہ کریں اور اس کے بارے میں زیادہ بات کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیڈرز کو کوشش کریں. پتہ ہے بات تو آپ کی صحیح ہے عاصم صاحب, لیکن پتہ ہے مسئلہ یہ ہے نا, یہ وہ ہے نا وہ چکن اینڈ دی ایگ والی چیز, ہاں کہ پہلے چکن آیا تھا یا پہلے ایگ آیا تھا. تو ہاں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں اور بریک بھی چلتا ہے. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں نسیم عثمانی صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی یہ پاکستان. جناب میری 2 گزارشات ہیں سر. ایک گزارش تو میری یہ ہے کہ پانی کا جو تحفظ ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. بالکل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کتنا اہم ہے, اور یہ سب سے زیادہ جو ضائع پانی ہوتا ہے میری نظر میں
ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. یہ ہماری جہاں وضو ہو رہے ہوتے ہیں مساجد کے اندر, اور وہ وضو کا پانی سارا کا سارا سیوریج میں جا رہا ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جتنے ہمارے محکمے ہیں, وہ اوقاف ہے یا جو بھی مساجد کو ڈیل کرتے ہیں, وہ تمام علماء کے اوپر یہ پابندی لگائیں کہ یہ پانی سیوریج میں نہیں جائے گا. آپ ایک چھوٹا سا ٹینک بنا لیں, اس کے اندر ایک موٹر لگا لیں, اور ساتھ میں ہی آپ جو ہے نا کوئی نرسری سی بنا لیں, اور وہاں وہ درخت اگائیں, اور محلے میں وہ درخت لگوائیں. جتنے مدرسے کے بچے ہیں, جتنے دوسرے حضرات ہیں وہاں کے, وہ اس میں شامل ہوں, تاکہ انوائرمنٹ بھی ہمارا ٹھیک ہو اور یہ چیز بھی. دوسری میری گزارش میری یہ ہے کہ ملک جو ہے معاشی طور کے اوپر بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتے. اس لیے کہ جب ہم دکانداروں سے ٹیکس کی بات کرتے ہیں, وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ موچی سے لے کے مزدور سے لے کے سب کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کر آئیں, ان کا ایک شناختی کارڈ بنائیں باقاعدہ, اور اس کے بعد ان کا جو ریفنڈ بنتا ہے. دیکھیں میرا ایک مزدور جو ہے وہ روٹی کے اوپر بھی 18% ٹیکس دیتا ہے, وہ ایک ماچس کی تیلی کے اوپر بھی 18% ٹیکس دیتا ہے. اس کو تو بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا جو 10,000 20,000 روپے کماتا ہے. تو بہتر یہ کہ ریفنڈ کا کوئی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ وہ دکاندار سے رسید لے, ہر مہینے وہ رسید جمع کرائے جا کر اپنا, اور اس کے اوپر جو اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ اس کو ایس بی آر جو ہے نا ریفنڈ کرے. اس سے کیا ہوگا کہ دکاندار کا کیش معلوم ہوگا کہ اس کا کتنا منتھلی جو ہے نا یہ انکم ہو رہی ہے اس کو. اس سے دکاندار بھی مجبور ہوگا, جب وہ رسید دے گا اپنی دکانداری چلائے گا, اور وہ ٹیکس نیٹ میں خود بخود آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں لوکل گورنمنٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے سپریم کورٹ کے نا, ہم الجھے ہوئے ہیں دوسرے چکروں کے اندر. خدا کے واسطے اس قوم کو یہاں سے نکال کر صحیح معنوں, اور آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کے قلم میں اور تاثیر دے. بھائی کیا کہنے سر, دل خوش کر دیا. دس از کال آف دا ڈے, یا کال آف دا ڈے. اور مطلب ہمارے یہاں تیسری کرسی ابھی خالی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں مذاق کے علاوہ. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا وضو کے پانی کی, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. انفیکٹ یہ میں نے اپنی وہ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے کہ کسی دن یہ بھی کام کرنا ہے. یہاں کراچی شہر میں کم از کم ایک مسجد کو میں جانتا ہوں, میرے خیال ہے کہ ایف بی ایریا میں ہے, نارتھ نازم آباد میں ادھر ہی کہیں ہے, وہ لوکیشن ہے, وہ ڈھونڈنا ہے, وہ ریسائیکل کرتے جہاں پر پوری ریسائکلنگ ہوتی ہے. اچھا, آپ نے تو تجویز دی نا کہ ٹینکی میں, اور یہ وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے, اس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, اور اس پر ہم نے شوز بھی میرے خیال کو 5-6 دفعہ کیے ہیں. سو کہتے ہیں گرے واٹر ریسائکلنگ. ٹھیک ہے, جیسے پانی ہے نا, آپ نے صرف ہاتھ دھویا, وہ گندا تو نہیں ہوا, تو اس کو کچھ ریتی بجری کوئی پروسیس ہوتا ہے, کوئی زیادہ ٹیکنیکل بھی نہیں ہے, بڑا آسان ہے, جس سے وہ صاف ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اس کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اس کو آپ گھر کی سطح پہ بھی کر سکتے ہیں, جو بالکل مساجد میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ تو بہت اس کی زیادہ تعداد ہے, اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ کی ٹیکس کی بات ہے, تو مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ آپ دیکھیں نا کہ کہ مزدور کی وہ دے 18%, نہیں اس کو ریفنڈ کیوں نہ ملے؟ ریفنڈ ملنا چاہیے. مجھے کوئی 2.5 سال سے ایک ریفنڈ کے انتظار میں ہوں میں سے. اب تو اس ریفنڈ کی قیمت بھی 1/3 رہ گئی. ہاں, اب تو وہ ریفنڈ بھی نہیں ہے. چلیں, بہرحال شاید کسی دن مل جائے, کیا پتہ. مختار ویل ڈن نسیم صاحب. مختار احمد صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے مختار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم. اگر ٹی وی آن ہے تو بند کر دیں سر, اس طرح نہیں ہوگا. بالکل آن نہیں ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر زرار بھائی, سر آپ پہلے سوچ لیں کیا بات کرنی ہے. مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے. جی فرمائیے فرمائیے. تو یہ کہ E=MC². ہاں جی, پوری زندگی لگ گئی, سمجھ میں نہیں آئی. چیٹ جی پی ٹی نے 10 منٹ میں بتا دیا مجھے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو میں وہ اس لیے کیا کہ آپ نے ابھی 2-3 مرتبہ گوگل کا نام لیا کہ گوگل کا زمانہ گیا. سر بالکل زرار بھائی مان گئے سر, مان گئے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کی تلاش میں اس وقت سے ہوں. 3 سال پہلے MBS کے بارے میں آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ڈون کے بارے میں, کہ وہ ایک جگلر ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں بم ہے. ہاں لیکن بچ گیا. اس وقت سے میں آپ کی تلاش میں ہوں, مزہ آ گیا. تیسرا یہ خان صاحب کو بولنا ہے, پچھلے ہفتے سے BBC پہ ان کا آرٹیکل پڑھ کے وہ ناگن والا جملہ, مزہ آ گیا. خان صاحب جو ناگن کو سیٹی مار کے بلاتے ہیں کہ جانمان کہاں جا رہی ہے,
ہم کو ڈس کے جانا. تو ایک خان صاحب آپ کے کالم کا اور دوسرا محمد حنیف کے کالم کا بڑا شدت سے انتظار رہتا ہے BBC پہ جانے کا. صرف ایک ہی جو وہ کام ہے کہ وسعت اللہ خان کا کالم پڑھیں یا محمد حنیف کا کالم کبھی نکل رہا ہے. جی جی 2 باتیں. تھینک یو فار دا کریکشن. گوگل کا زمانہ ہو گیا ہے پرانا. اب کیا ہے؟ اب چیٹ GPT ہے یار. میں اس پہ پروگرام کریں گے ہم انشاءاللہ. اب کیا بریک لیں. ویلکم بیک جی. اگلے کالر ہیں نوید احمد صاحب راولپنڈی سے. السلام علیکم نوید صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی میری 4 تجویزیں ہیں, پلیز کائنڈلی ان کو نوٹ کریں اور اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے تو بہتر ہو سکتی ہیں ساری قوم کے لیے. فرمائیے. تمام قوم اس وقت معاشی طور پر بہت پریشان ہے سر. جس طرح جنیجو دور میں شروع ہوا, فرسٹ آف آل تمام پورے پاکستان میں یہ کہہ دیا جائے ہر شخص 1000 cc تک گاڑی رکھ سکتا ہے. اس کے اوپر جو گاڑی رکھے گا 1300 cc گاڑی رکھتا ہے اس پہ 10,000 پر منتھ ٹیکس لگے. جو 1500 cc رکھتے ہیں اس کے اوپر 15,000 پر منتھ لگے. جو 2000 cc اس کو 20,000. یہ ٹیکس اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو آپ کا پیٹرول کم از کم 200 روپے فی لیٹر تک آ جائے گا. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسری تجویز یہ جناب, جو گریڈ 17 سے اوپر کم جو ہر شعبے ہیں زندگی سے, یہ نہیں ہوگا کہ یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے, یہ نہیں لیں گے. ان کی جو پینشنز ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, ان کی پینشن میں 50% کٹ ہوتی ہے, فی الوقت شروع کر دی جائے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس وقت پریشان ہے تو ہر بندے کو قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک. تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا جو ہے اس کو فلیٹ ریٹ مقرر کیا جائے. 20 روپے کرنا ہے, 22 روپے کرنا ہے, 25 روپے, اس کے اندر کوئی یہ علیحدہ ٹیکسز کوئی نہیں ہوں گے. جس کے گھر میں ایک AC لگا ہے وہ 5,000 روپے پر منتھ دے. جس کے گھر میں 2 AC لگے ہیں, یہ شاپ پہ 2 AC لگے ہیں, وہ 10,000 پر منتھ. جس کے پاس 3 ہے وہ ٹھیک ہے, سمجھ گیا, وہی گاڑی والا حساب لیکن ACs میں. ٹھیک ہے, آگے. ہاں یہ چاہے وہ سرکاری دفتر ہے. سمجھ گیا. جی چوتھی تجویز سرکار یہ ہے میری کہ جس طرح ہم نے یہ ٹیلی کمیونیکیشن میں PTCL کی اجارہ داری توڑی ہے, اس طرح وابڈا کی اجارہ داری توڑ دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح موبلنگ آیا, جیز آیا, زونگ آیا, انہوں نے اپنے ریٹس دیے لوگوں کو کہ جو شخص جو پارٹی جو کمپنی بنانا چاہے بجلی بنائے. سمجھ گیا. وہ عوام اس کو I think آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں ڈی ریگولیشن آف دا پاور انڈسٹری. اس کی آپ بات کر رہے ہیں. وقت کم ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہے تھے اس لیے. نوید صاحب ایک ایک کر کے جاتے ہیں. پہلی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو ہونی چاہیے, ایسی چیز ہونی چاہیے. اب وہ 5,000 ہو 10,000 ہو یا آپ اس کا کوئی اور فارمولا نکالیں وہ ایک الگ بات ہے. پینشنز کی آپ نے بات کی تو عجیب بات ہے کہ کچھ 2-3 روز قبل ہی اس پہ کنورسیشن میری چل رہی تھی کسی کے ساتھ, اور انہوں نے کافی ایک ٹیکنیکل انالیسز بھی دیے ہیں کہ پینشن کا بوجھ جتنا بڑا ہے نا آپ برداشت نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے, قومی خزانہ نہیں برداشت کر سکتا اور میرے خیال پرائیویٹ پارٹیز بھی نہیں برداشت کر سکتی. تو اس کا 2-3 متبادل طریقے دیے تھے کہ کچھ ایک تو وہ پروویڈنٹ فنڈ قسم کی چیز ہو, پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پینشن آپ کی انویسٹ ہوتی ہے منی مارکیٹس یا میوچول فنڈز میں, سیف انویسٹمنٹس میں, مطلب اسٹاک مارکیٹ کے سٹے کی بات نہیں ہو رہی. تو اس طرح کا بھی ماڈل بنانا ہوگا. جہاں تک یہ بجلی اور ایئر کنڈیشنرز کی بات ہے تو سر دیکھیے صرف ایئر کنڈیشنر لگانے پر نہیں ہونا چاہیے, کنزمپشن کی بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو سلیبس کا سسٹم ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ مطلب 1000 یونٹ سے زیادہ بنا رہے استعمال کر رہے ہو, فلیٹ ریٹ میں یہ ہوگا کہ 200 یونٹ والا بھی اتنے پیسے دے گا جتنا 2000 یونٹ والا دے رہا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جیسے میرے گھر میں 3 AC ہیں لیکن 2 چل نہیں رہے, اس میں تو میں کیا کروں گا یار. خاکہ اچھا ہے, اس میں تھوڑا سا ہم کلرنگ بہتر کر سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ ڈی ریگولیشن کی بات ہے بالکل اس پر میرے خیال ہے غور کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں کارٹیلز بن جاتی ہیں. ہاں یہ ہے, لیکن اس کو بھی نا تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں نا شرائط و ضوابط لاگو اس پہ کرنے ہوں گے. لیکن بنیادی پوائنٹس میرا خیال ہے کہ قابل غور ہے. رفیق مغل صاحب ہیں چکوال سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ٹائم کم ہے, بالکل پریسائز رہیے گا. ہاں اچھا, اس پہ یہ جی کہ زرار کھوڑو صاحب نے آگے ایک جو کام سیٹ کا ایشو تھا نا, صرف کاپی پیسٹ کا یہ ایشو نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو کورونا کے اندر وہ محترمہ نے جو کال کی تھی نا, اس میں یہ تھا کہ جو ہماری اخلاقیات کا جنازہ کلاس 2 سے لے کر مطلب آپ BSc تک نکل گیا. مطلب وہ صرف یہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کا انفلو, مطلب انکنٹرول انفلو جو آیا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ آپ کو ایک کلاسک ایگزامپل مل گئی ہے کہ بچوں کے دماغ میں, کیونکہ وہ ٹیچر ہے نا, BSc انجینئرنگ کا ٹیچر ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے,
لیکن یہ انفیکٹ یہ 2 سال کے پچھلے یہ آن لائن کا جو ٹریفک کا جو ان کنٹرول قسم کا جو فلو ہے نا جی، اب ہر بچہ کیا کریں بچوں نے تو نہیں بنایا تھا نا یہ آن لائن کے فلو کے ساتھ، کیا کریں؟ سوال تو پروفیسر نے دیا، روک دیں، بند کر دیں. ایگزیکٹلی اس کا سینسر یا اس کو کنٹرول کر کے اس کی اخلاقیات کے جو معاملات ہیں جو ہمیں مطلب اب یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے، اخلاقیات کون متثب بنے گا کیا ہے. اخلاقیات ہے نا سر، وہ کرونا کی وجہ سے شاید خراب نہیں ہوئی، اور یہ اخلاقیات 75 سال سے خراب چل رہی ہیں. جب افواہ کی خواتین اسکول قائم کر رہی تھیں تب بھی جو ہے پوسٹر لگ رہے تھے کہ افواہ کی جو مغرب زدہ فیشنیبل خواتین ہیں ہائے ہائے. یہ تب سے کہانی چل رہی ہے اخلاقیات کی. جی مسز ممتاز قریشی ہیں کراچی سے، بہت دنوں بعد آئی ہیں مسز ممتاز. آپ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام. ہو جی وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی جی ہے؟ جی 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 فرمائیے. میں کہہ رہی ہوں عمران خان کیا ان تحریکوں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ جیل بھرو. میرا تو خیال ہے کیا ملک بچاؤ تحریک نہیں چلا سکتے؟ ملک بچاؤ ورنہ پھر ڈوب مرو، ورنہ پھر کچھ اور پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ملا کر کیا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے ملک کس موڑ پر ہے، مہنگائی کس قدر ہے. آپ یقین جانے کہ ہم لوگوں نے اپنے گوشت کھانے میں کم کر دیا، ہر چیز کو کم کر دیا، بجلی ایئر کنڈیشن چلانے سب چیزوں کو. ان چیزوں کی طرف آپ لوگوں کو لگائے، نہ کہ بے وقوفوں کی طرف لوگوں کو بے وقوفی میں طرف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس تاریخ کا کیا مطلب نکلا. اب اس کا مطلب ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوف بناتا ہے. اب میرا خیال ہے اس کو یہ ڈوب مرو اسکیم تحریک چلانی چاہیے. ڈوب مرو اسکیم ان کی ہو تحریک ہو، یا بے وقوف بناؤ لوگوں کو، یا پھر ملک بچاؤ. میرا خیال ہے ہمیں سوچ سمجھ کے اس کی باتوں میں آنا چاہیے. میں ایمان سے بہت پریشان ہوں. 82 ایئرس کی ایج میری ہو گئی ہے، میں اتنی پریشان ہوں، طبیعت خراب رہتی یہ رہتی. آج میں نے بڑی مشکلوں سے آپ کے لیے ٹائم نکالا. میں نے کہا کچھ ہو جائے، آج میں اپنے بھائیوں سے بات ضرور کروں گی، ضرور کروں گی. بہت شکریہ مسز ممتاز. ڈوب مرو اسکیم مجھے اچھی لگی ہے. دیکھیں آبادی بھی قابو میں آ جائے گی اس طرح. صرف تھوڑے سے وہ پانی کا ایشو ہوگا، پانی کا بس ٹھیک ہے. چلو پر پانی تو مل ہی جاتا ہے. منڈے تک غور کر لیتے ہیں. چلے منڈے تک غور کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا.